اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے تعلق سے مختلف سوالات آ رہے ہیں۔ شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ محمد انس صاحب نے پوچھا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عبداللہ کانپور صاحب نے بھی کیا اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کون مرنے والا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، اور اعمال جو ہے لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات جو سنی جا رہی ہیں تو اس کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، شب برات کا معاملہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا شب قدر کا ہے۔ شب قدر تو سورہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو 30ویں پارے میں پوری صورت ہے، جو رمضان المبارک میں آنے والی رات ہے، جو رمضان کے اخیر عشرے میں جس کا زیادہ امکان ہوتا ہے، پھر اخیر عشرے میں بھی طاق راتوں میں بھی 27ویں شب کو زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ تو وہ رات تو ایسی ہے شب قدر کی کہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اور اس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، اور اس اتنی قطعی فضیلت ہے کہ اس کا کوئی انکار کر دے اس فضیلت کا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی بات کا منکر۔ لیکن شب برات کا جو معاملہ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ سورہ دخان کے جو شروع کی آیتیں ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ ان آیتوں کے بارے میں بعض مفسرین، حضرت اکرمہ وغیرہ مفسرین گئے ہیں اس بات کی طرف کہ سورہ دخان کی ان آیتوں میں شب برات 15ویں شعبان کا ذکر ہے، اور پھر یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہی بات شب قدر کے بارے میں بھی فرمائی گئی ہے، امرا من عندنا انا کنا مرسلین یہاں فرمایا گیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر وہاں پر بھی فرمایا گیا، اور دونوں کی فضیلتیں ملتی جلتی ہیں۔ تو اور قرآن کو نازل کیا جانا شب قدر میں، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں فرمایا گیا، اور یہاں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو یہ 2 مرتبہ نازل ہونے کے کیا معنی ہے؟ تو جن مفسرین نے شب برات 15ویں شعبان کو مراد لیا ہے سورہ دخان کی ان آیتوں سے، انہوں نے یہ بات توجیہ کی ہے کہ شب برات میں قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ ہوا، اور شب قدر جو رمضان میں آنے والی رات ہوتی ہے فضیلت کی، اس میں اس کا نفاذ ہوا، یعنی ایک ہے تجویز ایک ہے تفویض۔ تو تجویز تو ہوئی شب برات میں اور تفویض ہوئی شب قدر میں۔ دوسرے لفظوں میں کہیے، ریزرویشن پاس ہوا شب برات میں اور لاگو ہوا شب قدر میں، تو دونوں چیزیں اپنی جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال شب برات کی فضیلت قطعی نہیں ہے، اور شب قدر کی فضیلت قطعی ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے، شب برات کی فضیلت کے جو حضرات قائل ہیں، اپنے اکابر اکثر علماء اہل سنت والجماعت، وہ شب برات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ برات کے معنی آتے ہیں آزاد کر دینا، بری کر دینا، چونکہ جہنم سے بہت سے لوگ بری کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک جو اگرچہ ضعیف ہے، جس میں کہا گیا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے پیٹھ پہ جو بال ہیں اتنے بالوں کے برابر اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات کی فضیلت بہت سی حدیث میں ہے، اگرچہ کوئی ایک حدیث متواتر یا مشہور یا صحیح درجے کی اس طرح نہیں ہے کہ جس سے بہت یقین کا درجہ اس سے حاصل ہو، لیکن جب کئی حدیثیں ہوں، اگرچہ سب ضعیف ہوں، لیکن مجموعہ مل کر ان سے کچھ نہ کچھ مضبوطی آ جاتی ہے۔ جیسے رسی کے کئی ٹکڑے جوڑ کر کے ایک بڑی مضبوط رسی بن جاتی ہے، تو ایسے ہی یہ ضعیف روایاتیں مل کر کے شب برات کی فضیلت سے ثبوت ہو جاتا ہے۔ لہذا جب فضیلت ہے تو جو شب برات کے متعلق چیزیں روایتوں میں آئی ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نزول جلال ہوتا ہے، اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا اور پکار ہوتی ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، اور حل من مسترزق ارزق لہ، اسی طریقے سے حل من مبتلا واعافیہ، کون ہے مبتلا ہے مصیبت جس کو میں عافیت دوں، کون ہے رزق کا طلبگار جس کو میں رزق دوں۔ تو یوں تو روزانہ شب قدر ہی نہیں، شب برات ہی نہیں، بلکہ روزانہ تہجد کے وقت میں یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن شب برات میں شب قدر میں یہ پوری رات اعلان ہوتا ہے، اور یہ فضیلت جو ایک مخصوص وقت میں تہجد کے وقت میں ہوا کرتی تھی وہ پوری رات کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال شب برات میں یہ چیز ہے کہ شب برات کی فضیلت اکثر علماء کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ثابت ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے جب شب برات کی فضیلت ثابت ہے؟
اس میں 3 عمل تو کرنے کے ہیں۔ شب برات کے موقع پر جو نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، 15ویں شعبان کی رات، پھر اگلا دن 15ویں شعبان کا دن ہوتا ہے، تو اس میں 3 عمل تو کرنے کے ہیں اور 3 عمل بچنے کے ہیں، یعنی 3 عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، شب برات کو دعا، ذکر، تسبیح، تلاوت، نوافل کے اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ کچھ عبادتیں بڑھا دینی چاہیے، پوری رات نہ جاگ سکے تو کچھ حصہ مزید جاگ لیں اور خاص طریقے سے توبہ استغفار کریں، تاکہ جو ہے ہم ان فضیلتوں میں جو اگرچہ ضعیف حدیث سے ثابت ہیں، اگر اس کا ثبوت ہوا تو ہم جو ہے اس میں شامل ہو جائیں، ورنہ کم از کم دعا اور توبہ استغفار کا ثواب کہیں گیا نہیں۔ اور دوسرا عمل جو کرنے کا ہے وہ شب برات میں کبھی چپکے سے انفرادی طور پر قبرستان جا کر کے اپنی موت کو یاد کرنا اور جو مردے ہیں ان کو ایصال ثواب کرنا، اور اپنے آخرت کو یاد کرنے کے لیے تنہائی میں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چپکے سے قبرستان تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جاگ رہی تھیں، اس لیے آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کہیں تشریف لے گئے، ورنہ آپ تو یہ سمجھ کر کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں، ان کی نیند خراب نہ ہو، انتہائی خاموشی اور چپکے سے تشریف لے گئے تھے۔ ایسی ہمیں بھی چاہیے کہ بغیر جو ہے جمگھٹا کیے ہوئے اور بغیر جو ہے ہنگامہ کیے ہوئے خاموشی کے ساتھ کبھی کبھار کسی سال قبرستان بھی چلے جائیں تو یہ سنت اور مستحب کے دائرے میں آتا ہے۔ ایک تیسرا عمل جو کرنا چاہیے وہ 15ویں شعبان کا دن کا روزہ ہے۔ اس روزے کے بارے میں اگرچہ روایتیں انتہائی، ایک ہی روایت ہے ابن ماجہ میں کہ قوموا اللیل وصوموا نہارا، کہ دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو، تو اس روزے کو مستحب کا درجہ اپنے اکابر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے نفلی روزہ ہے، بلکہ جو محتاط اور بعض محققین اکابر ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہر مہینے میں جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15، اس نیت سے رکھ لیں کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا ایام 20 کے، 13، 14، 15 تاریخ کے مستحب ہوتے ہیں، ہم وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس میں اگر رمضان کے 15 شعبان کے 15ویں دن کی فضیلت والا روزہ بھی آ جائے گا اگر فضیلت ثابت ہوئی، ورنہ جو ہے ایام 20 کی نیت سے آپ رکھ رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو فضیلت ہے 15ویں شعبان کے روزے کی وہ انتہائی ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ 3 عمل تو کرنے کے ہیں: رات کی عبادت، کبھی چپکے سے قبرستان چلا جانا، 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لینا، اس کے علاوہ اور ساتھ میں 2 روزے اور رکھ لیں ایام 20 کی نیت سے تو اور اچھا ہے۔ یہ 3 عمل تو ہوئے سنت والے، مستحب درجے کے، یعنی کر لینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہی ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ باقی 3 عمل وہ ہیں جن سے ہمیں اپنے سماج کو بچانا چاہیے، اور سماج شب برات کے موقع پر ان اعمال کو کرتا ہے اور نہ معلوم کیا کیا جو ہے لوگ سمجھ کے کرتے ہیں، اور جبکہ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اولاً تو شب برات کی فضیلت ہی میں کلام ہے، لیکن اگر ثابت بھی ہو تو یہ 3 عمل کی حد تک ثابت ہے۔ اس کے آگے جو 3 اور عمل ہوتے ہیں: نمبر 1، چراغاں کرنا، روشنی بڑھا دیتے ہیں، لائٹیں بڑھا دیتے ہیں۔ پہلے لوگ دیا جلاتے تھے، موم بتیاں جلاتے تھے، یہ چراغاں کرنا بالکل ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا عمل جو لوگ کرتے ہیں، آتش بازی چھوڑاتے ہیں، پٹاخے چھوڑاتے ہیں، یہ دیوالی کی نقل ہے۔ یہ بچوں کو لوگ پیسے دے دیتے ہیں اور بچے اس طرح حرکتیں کرتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایک فضیلت والی رات اور اس میں ہماری یہ حرکات یہ بالکل مناسب نہیں۔ اور تیسرا عمل، بہت سے لوگ اس کو سنت سمجھ کر کے شب برات کی مناسبت سے، اور شعبان کی یہ تاریخ آ رہی ہے، 15ویں شعبان آ رہی ہے، لہذا حلوہ بنایا جائے، تو یہ حلوہ بنانا اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے جو حلوہ کھایا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دانت شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، تو غزوہ احد تو شوال کے مہینے میں ہوا ہے اور شوال کے مہینے میں واقعہ پیش آیا، اور شعبان میں اب یہ حرکت کر رہے ہیں، لہذا یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے اپنے استاد انتقال فرما گئے حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب مظاہری، جو شہر کے قاضی مفتی اعظم بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک بات فرمائی، ہمارے نظر سے تو کتابوں میں نہیں گزری، کہ یہ شب برات میں حلوے کی جو رسم ہے یہ شیعوں کی دین ہے۔ وہ اس طرح کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان کو ان کے جو آخری امام ہے، 12ویں امام، امام غائب جنہیں کہتے ہیں، جو غار سرہ مرہ میں ان کے عقیدے کے مطابق روپوش ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق اصلی قرآن 40 پارے والا انہی کے پاس ہے، یہ فرسودہ عقیدے جو ان کے یہاں ہیں، ان کی پیدائش یعنی امام غائب غار سرہ مرہ میں جو امام صاحب ہیں، 12ویں امام ان کے، تو وہ 15ویں شعبان کو پیدا ہوئے تھے، لہذا ان کی خوشی میں یہ مٹھائیاں اور یہ حلوے اور یہ خوشیاں مناتے ہیں اور آتش بازیاں چھڑاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، تو یہ شیعوں کی رسم ہے، شیعوں کی دین ہے،
لہذا جیسے 22ویں رجب کے کنڈے میں عرض کیا گیا تھا کہ امیر معاویہ کی وفات پر شیعوں نے خوشی منائی اور کنڈے کی رسم شروع کر دی، ایسی حضرت مہدی کے پیدائش کی خوشی میں ان کے عقیدے کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں اور روپوش ہے، قیامت کے قریب نکلیں گے۔ تو یہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے اس کے پیدائش کی خوشی میں 15ویں شعبان کی پیدائش مانتے ہیں، اس کی خوشی میں یہ اعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ سنت سے، حدیث سے، قرآن سے، اولیاء کرام کے واقعات سے، صحابہ سے یہ 3 عمل، حلوہ پکانا اور یعنی سنت سمجھ کر یا شعبان سے جوڑ کر، یہ تو آدمی کبھی بھی حلوہ بنائے، کون بنا ہے، چاہے پورے سال روزانہ بنائے، 15ویں شعبان کو بھی بنائے، لیکن اس کو 15ویں شعبان سے جوڑ کر سنت سمجھ کر، دین کی بات سمجھ کر منانا، یہی چیز غلط ہو جائے گی، کیونکہ جو چیز دین میں نہ ہو اس کو دین سمجھنا یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان 3 اعمال سے بچنا ہے۔ نمبر 1 حلوہ پکانے کی رسم، نمبر 2 آتش بازی کی رسم، نمبر 3 چراغاں اور روشنی کرنے کی رسم۔ یہ 3 چیزیں بچنے کی ہیں اور 3 عمل کرنے کے بتائے گئے کہ رات کو عبادت کرنا، 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا، دوسرے کبھی کبھار قبرستان میں چپکے سے بغیر ہنگامہ کے چلے جانا اور ایصال ثواب کرنا، اور نمبر 3 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا۔ یہ 3 عمل جائز بلکہ مستحب ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں کرنے کی، 3 چیزیں بچنے کی ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ 15ویں شعبان کا جو حق ہے اور جو تقاضا ہے شریعت کے اور قرآن و حدیث کا، اس کو ہم پورا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازیں۔